اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ معزز سامعین کرام، ہمارا یہ سلسلہ طاغوت، اس کی پہچان، اس کا حکم اور اس کے ساتھ برتاؤ جو چل رہا ہے، اس ضمن میں آپ کچھ آیات، کچھ احادیث کی روشنی میں یہ سن رہے ہیں کہ کس طرح سے نظام طاغوت کا انکار ہمیں کرنا ہے اور نظام طاغوت نظام اسلام کے منافی کیسے، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ نظام طاغوت، نظام جمہوریت، سیکولر ڈیموکریسی یہ اسلام سے جدا ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں پیچھے بھی باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، موٹے موٹے نکات آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جیسا کہ نظام جمہوریت میں یہ ہے کہ قوم اپنا فیصلہ خود ہی کرے گی، یعنی جمہوریت کی نگاہ میں شریعت ساز اور اطاعت کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجائے خود اس ملک کے لوگ ہیں، ایک تہائی اکثریت جو منظور کر لے۔ اب یہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کو صحیح کہتا ہے یا نہیں کہتا۔ جمہوریت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا، جمہوریت میں یہ دیکھا جائے گا کہ ایک تہائی اکثریت کس بات کو پاس کرتی ہے، کس بات سے مطمئن ہے، تو اس کی بات کو مانی جائے گی۔ جبکہ قرآن کہتا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول اس کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں تو ذاتی اختیار اس میں اس کو باقی رہے، ایسا نہیں۔ اختیار کا مالک یہاں پر اللہ رب العالمین ہے، اختیار کا مالک ایک انسان یا دو انسان یا ایک تہائی اکثریت نہیں ہے، بلکہ اختیار کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ آپ نے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا، آپ نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے سارے اختیارات اللہ کے سپرد کر دی۔ اسی لیے ایک مسلمان اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مسلمان کا یہ جو لفظ ہے یہ ماخوذ ہے سلم سے، اور سلم کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں
کہ ایک ایسا اونٹ کہ جس کی نکیل لگام ایک بچے کے ہاتھ میں دے دی جائے، جس کی نکیل یا لگام ایک بچے کے ہاتھ میں دے دی جائے، اب بچہ اس کو جس طرف لے کر جا رہا ہے وہ بھی اسی طرف چلا جائے. اور مسلمان وہ ہے کہ جس طرف اللہ اور اس کا رسول اسے لے کر جا رہا ہے وہ اس طرف چلے جائے تو وہ مسلمان ہے، اور جس طرف اللہ اور اس کا رسول اسے لے کر جا رہا ہے اس طرف وہ نہیں جا رہا ہے تو مسلمان نہیں. آدمی کو اپنی زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ رب العالمین نے ایک مکمل نظام، ایک مکمل سسٹم آف لائف اس کو دے دیا ہے، جینے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ. کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، جیسا کہ آپ نے جمعہ کے خطبے میں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اب جو بھی احکام آپ بتائیں گے وہ مکمل ہوں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے پہلے کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے انہوں نے ان کا دین مکمل نہیں تھا. ایسا نہیں کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ وضاحت کر دی ہے کہ پہلے کے جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آتے تھے کسی ایک ملک کی طرف، کسی ایک قبیلے کی طرف یا کسی ایک قوم کی طرف خاص آیا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. رحمت للعالمین آپ کو کہا گیا، رحمت للعالمین. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں ایسی 5 چیزیں دیا گیا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام کسی خاص ملک یا خاص قبیلے کی طرف مبعوث ہوتے تھے، لیکن میں عام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے. یہ خصوصیت. نمبر 1 ہم نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ اس میں جمہوریت میں یہ رہتا ہے کہ قوم اپنا فیصلہ خود کرے گی، یعنی 1/3 اکثریت جو منظور کر لے وہ پاس ہو جائے گا. اور پھر قرآن کا اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونا ناکافی ہوگا. کیوں کہ 1/3 اکثریت نے اس کو پاس نہیں کیا، جبکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کہ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو پھر کوئی اختیار تمہارے پاس باقی نہیں رہتا. اللہ رب العالمین نے بندے کو اختیار نہیں دیا قانون سازی کا، بندہ قانون سازی کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک مکمل نظام حیات نازل کیا، لیکن اس کے نظام حیات کے مقابل میں، اس کے نظام حیات کے بالمقابل انسان دوسرا نظام حیات بنا رہا ہے. ایک فرق جو جمہوریت کو اسلام سے جدا کر دیتا. جو تو ساری چیزیں الگ ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ شورا کی ایک الگ شکل ہے، شورا کی ایک الگ شکل ہے. اور اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ. یہ اسی چھوٹی مسجد چوک میں ایک مولوی صاحب نے اسی آیت کو پڑھ کر ووٹ کو جائز قرار دے دیا تھا. یہ بھی اسلامی ہے، جمہوریت بھی اسلامی ہے. تو یہ مجلس شورا میں کتنے لوگ ہوتے ہیں صاحب؟ پوری قوم ہوتی ہے، پوری قوم ہوتی ہے، یا پھر چند باشعور لوگ ہوتے ہیں، چند باشعور لوگ ہوتے ہیں.
एक चीज हमने आपके सामने जिक्र की। दूसरी, आजादी फिक्र। आदमी फिक्री तौर पर मुकम्मल आजाद है, जो जी चाहे वो करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इज़ा फातकल हया फसना माशित, कि तुम शर्मो हया को छोड़ दो, फिर जो जी चाहे करते रहो। जो बागैरत आदमी है वो बराबर नोटिस में लाता है बात को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे मेरी इज्जत के ऊपर कुछ हर्फ आ जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे मुझे कोई नुकसान पहुंचेगा। ये सारी चीजें एक बाशऊर आदमी दिमाग में लाता है। और यहां पर यह है कि आजादी फिक्री आजादी, अगरचे उसका नतीजा दीन से इर्तिदाद की सूरत ही में क्यों ना निकलता हो। अब आपने मामला यहां तक आपने पहुंचा दिया कि इतने आजाद फिक्र हो गए, आप इतने आजाद हो गए कि आपने आजादी के चक्कर में या आजादी को अपनाते हुए आप इस मकाम पर पहुंच गए कि आप मुर्तद हो गए, दीन इस्लाम से खारिज, इर्तिदाद का शिकार हो गए आप। जबकि इस्लाम ये कहता है कि तुम आजाद नहीं हो। तुम्हारी कामयाबी के लिए यह जरूरी है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, उसकी फर्माबरदारी करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये सूरह नूर, सूरह मोहम्मद और दीगर कई दूसरी जगहों में ये आयत आपको मिल जाएगी कि अल्लाह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो। अब यहां पर आदमी जब आजाद फिक्र का हो जाए तो फिर उसको अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से क्या सरोकार। भाई आदमी तो आजाद हो गया, मेरा जो जी चाहे मैं करूंगा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ये कहां चलता है? आदमी अपनी मर्जी का मालिक कैसे है? जबकि अल्लाह ने उसको पैदा किया, उसने वादा किया है अल्लाह से कि अल्लाह तेरी इबादत करूंगा, तेरे आकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। ये बताइए आप कि एक घर है, बेटा बाप की मर्जी के बगैर कैसे चल सकता है? बेटा बाप की मर्जी के बगैर कैसे चल सकता है? बीवी शौहर की मर्जी के बगैर कैसे चल सकती है? लेकिन यहां पर सब आजादी है। अगर बीवी राजी नहीं और उसने केस कर दी तो शौहर के ऊपर भी 370 का केस, 376 का केस लग जाएगा। यह जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अगर किसी औरत को उसके शौहर ने बुलाया और उसने इनकार कर दिया तो रात भर फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजते हैं। दोनों में मुतज़ाद, दोनों अलग अलग। लेकिन मौलवी साहब को कुछ नजर नहीं आता साहब। क्यों वो चश्मा लगा लिया है जमहूरियत का तो जमहूरियत ही हक नजर आती है, चश्मा लगा लिया है बातिल परस्ती का तो उनको बातिल परस्ती में ही हक नजर आता है। जबकि कुरान वाज़े अल्फाज में बयान फरमाता है कि जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि हक आ गया और बातिल चला गया। हक आ गया, बातिल चला गया, बातिल को तो जाना ही था। तो ये जो दूसरी चीज हमने आपके सामने जिक्र की, आजादी फिक्र। फिक्री तौर पर आजाद नहीं हो आप ये चाहो कि आप आजाद हो और जो मर्जी आए आपकी करो, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जमहूरियत में आप आजाद हो, आप जैसा चाहो कर सकते हो। नंबर 3, आजादी इजहार,
کہ آپ کو اظہار کرنے کی آزادی ہے. ہر ویکتی کو اپنی اپنی وچار دھارا رکھنے کی آزادی ہے. اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ہاں تو پھر آندولن کرے گا. اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر بارڈر میں بیٹھے رہے جیسے آج کل کسان بیٹھے ہوئے. لیکن مائٹ از رائٹ. رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا تلسم. رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا تلسم. ایسا نہ ہو تو کلیمی ہے کارے بے بنیاد. ایسا نہ ہو. مائٹ از رائٹ. جس کی لاٹھی اس کی بھینس سب ایک طرف ہو جاؤ لیکن جو ہماری مرضی ہوگی بس ہم وہی کریں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن آزادی ضرور ہے. آزادی ہے اظہار کرنے کی آزادی, اگرچہ اس کا نتیجہ دین پر طعن و تشنیع کی صورت ہی میں کیوں نہ نکلتا ہو. دھڑلے سی آپ کو اپنی بات کو رکھنے کی آزادی ہے. آپ اپنی بات کو رکھو. تسلیمہ نسرین نے بھی اپنی بات کو رکھا. سلمان رشدی نے بھی اپنی بات کو رکھا. اور ایسے کئی مولویوں کو دیکھتے ہو آپ, سب اپنی اپنی بات رکھتے ہیں جمہوریت کی تائید میں, جمہوریت کے سپورٹ میں, اور لا کر یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ اون البلیتین اخف الضررین اون البلیتین اخف الضررین حالت اضطرار یہ نہیں کے اوپر لائے گی. تو مولانا صاحب آپ یہ بولتے ہو کہ یہ ووٹ جو ہے ایک ویکتی کو نہیں ایک سسٹم کو جاتا ہے. ایک ویکتی کو نہیں ایک سسٹم کو جاتا ہے. یقیناً تو ووٹ سے زیادہ تقویت نظام طاغوت کو, ووٹ سے زیادہ تقویت نظام طاغوت کو نوٹ سے ملتی. تو آپ ٹیکس کیوں دیتے ہو مولانا صاحب؟ جی ایس ٹی کیوں بھر رہے ہیں صاحب آپ؟ تو آپ کو نہیں بھرنا چاہیے. ہاں تو پھر ہجرت کر کے چلے جاؤ, ہجرت کر کے چلے جاؤ. ہاں آپ ہی بتائیے ہجرت کر کے کہاں جائیں؟ آپ ہی بتائیے کہ ہجرت کر کے کہاں جائیں؟ اور یہ ہجرت کب ضروری ہوتی ہے یہ بتائیے آپ ذرا. ساری چیزیں تو بتاتے ہو آپ, یہ بھی بتا دو تھا ذرا کہ یہ ہجرت کب ضروری ہوتی ہے اور ہمیں ہجرت کر کے جانا کہاں ہے. تم بولو گے کہ پاکستان چلے جاؤ, وہاں پر بھی نظام جمہوریت. تم بولو بنگلہ دیش چلے جاؤ, وہاں پر بھی جمہوریت. تم بولو افغانستان چلے جاؤ, وہاں پر بھی جمہوریت, صرف کچھ خطے کو چھوڑ کر. تم بولو کہ عرب چلے جاؤ, وہاں پر بھی بادشاہت. کہیں پر بھی اسلامی حکومت کا نفاذ نہیں, کہیں پر بھی نہیں. کیسے آپ کہاں جا سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہاں پیدا کیا ہے, آپ یہاں کے تجارت کرو, کاروبار کرو. اس سے اسلام نے آپ کو نہیں روکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی, تاجر تھے آپ, تجارت کی آپ نے. لیکن مولوی صاحب کو بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آتا تم ٹیکس دیتے کیوں ہو. بس تم ایک بات کہہ دو کہ ووٹ دے سکتے ہو, ووٹ دے سکتے ہو, ہاں تو پھر تو سب تو جائز ہے ہی. اور پھر لا کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اگر کرو تو حالت اضطرار, اور ہم کریں تو گناہ, ہم کریں تو گناہ. آپ جی ایس ٹی مت بھرو, ریٹرن مت بھرو. آپ اپنے سی اے کے پاس میں جا کر فوراً فون آتا ہے جی ایس ٹی آفس سے کہ آپ نے اس مہینے کی ریٹرن کیوں نہیں بھری. آپ کا اپنا حلال پیسہ بھی بلیک ہے کیونکہ آپ نے اس کو درشایا نہیں. کام آپ کو آگے بہت کرنے, کیا کرو گے آپ؟ یہاں پر مجبوری,
کیا آپ کو کرنا پڑے گا؟ لیکن جمہوریت میں کوئی کسی کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتا کہ تمہیں ووٹ دینا ضروری ہے. کوئی پریشر ڈال سکتا ہے کسی کے اوپر؟ ہمارے نوٹ دینے سے قانون نہیں بنتا، تمہارے ووٹ دینے سے قانون بنتا ہے. ہمارے نوٹ دینے سے حکومت کا قیام عمل میں نہیں آتا، تمہارے ووٹ دینے سے حکومت کا قیام عمل میں آتا ہے. قوانین جو پاس ہوتے ہیں وہ ووٹ دینے کے بعد، نوٹ دینے کے بعد نہیں. قوانین جو پاس ہوتے ہیں وہ ایک تہائی اکثریت کا خیال رکھتے ہوئے، اقلیت کا خیال رکھتے ہوئے نہیں. سارے اسلام کے خلاف قوانین منضبط کیے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی تمہاری یہ باتیں تمہارے ذہن کے بارے میں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کنویں کے بھی مینڈک نہیں ہو، صرف گلاس میں گھوم رہے ہو، صرف گلاس میں یا چھوٹے سے مٹکے میں گھوم رہے ہو، اور تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے پوری دنیا دیکھ لی، یا پھر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے پورا قرآن پڑھ لیا، پورا علم میرے پاس میں ہے. کم سے کم وہاں سے نکل کر تھوڑا کنویں میں چھلانگ لگا دو، تھوڑا چھوٹے موٹے تالاب میں چھلانگ لگا دو، تب سمجھ میں آئے گا تمہیں کہ نہیں یار، اس سے آگے جہاں اور بھی ہے. دیکھو کہ آزادی اظہار اگرچہ اس کا نتیجہ دین پر طعن و تشنیع کی صورت میں ہی کیوں نہ نکلتا ہو، جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمان وہ کیا کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 ہے. پرسوں کے دن کے درس میں بھی ہم نے اس آیت کو ذکر کیا تھا. اس آیت کا ترجمہ سن لیں کہ اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہو. نظام جمہوریت میں تمہیں کچھ کفر نظر نہیں آتا، ساری توحیدیں نظر آتی ہیں، توحید ہی توحید نظر آتی. جیسا چشمہ لگاؤ گے ویسا سب کچھ سامنے نظر آئے گا. اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں نہ بیٹھو، وہاں نہ بیٹھو. جو مذاق اڑا رہا ہے تو اس کے پاس آپ نہ بیٹھو، اور اگر بیٹھے ہوئے بھی ہو تو اس سے الگ ہو جاؤ جب تک کہ وہ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اس بات کے لیے کہا گیا. لیکن جس سسٹم میں اللہ اور اس کے قانون کی مخالفت کی جا رہی ہو، اس کے بالمقابل کوئی دوسرا قانون بنایا جا رہا ہو، اس کے بالمقابل کوئی دوسرا قانون بنایا جا رہا ہو، اور پھر آپ کا سپورٹ اسی کے ساتھ میں ہو، تو یہ آیت کو ذرا سن لیں کہ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو. اب بتائیے آپ کہ جب آپ کا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی جائز نہیں جو اللہ کی آیات کا کفر کر رہے ہیں یا ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا بیٹھنا بھی جائز نہیں، تب چھ جائے کہ تم ان کے نوکر اور غلام بن جاؤ، تم ان کی پارٹی کے ممبر بن جاؤ، یا تم ان کی نوکری کرنے لگو اور یہ بولو کہ میری جاب ہے صاحب، میں سول سرونٹ ہوں، سرکاری جاب ہے صاحب میری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہیں کہ ان قریب تم ایسا زمانہ پاؤ گے، ایسے لوگوں کو پاؤ گے، شرار الناس جن کو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے الفاظ میں برے لوگ،
युअख्खिरून अस्सलात अन मवाक़ीतिहा, नमाज को उसके वक्त से मुअख्खर करके पढ़ेंगे। फमन अदरक ज़ालिका मिनकुम, तो तुम में से अगर कोई अगर ऐसे लोगों का जमाना पाले, फला यकूनन्न आरिफन वला शुरतियन वला जाबिया। मौलाना साहब पहले बोला करते थे कि आप एक्सल नहीं बन सकते, की पोस्ट पर आप नहीं रह सकते, तो चपरासी तो कम से कम बन सकते हो। लोग ये कहते थे, तो मौलाना साहब ये बयान किया करते थे कि आप की पोस्ट छोड़ो, एक्सेल आप नहीं बन सकते, तो एक्सेल पैकिंग कैसे बन सकते हो? क्यों कि एक्सेल उसी वक्त काम करेगा जब उसकी पैकिंग भी साथ में लगाई जाए। अगर एक्सेल पैकिंग ना लगाई जाए तो ऑयल बहेगा ना साहब, एक्सेल काम करेगा? बिल्कुल काम नहीं करेगा वो। तो आप एक्सेल क्या, एक्सेल पैकिंग भी नहीं बन सकती। उसी चीज को फिर लोगों के सामने जब मौलाना साहब ने ये बात पेश की तो लोगों को समझ में नहीं आया, यार कुछ भी बोलते रहते हैं, गाड़ी की मिसाल देते हैं। इनके साथ बैठने वाले कौन है? मिस्त्री। दिन भर वो वही बात बताते रहते, उनको ला करके वो जबरदस्ती कुरान हदीस की जगह में फिट कर देते और मिसाल देकर के उनसे साबित करते। भाई बताओ कि कुरान हदीस की अगर मिसाल देते तो हम मान भी लेते, लेकिन ये कुरान हदीस की मिसाल नहीं दे रहे। हाँ तो भाई हमने तो हदीस पढ़ करके आपकी सामने सुनाई कि फला यकूनन आरिफन वला शुरतियन वला जाबिया, कोई भी नौकरी आप नहीं कर सकते। एक्सेल क्या, एक्सेल पैकिंग आप नहीं बन सकते, एक मामूली सिपाही नहीं बन सकते, एक चपरासी नहीं बन सकते, आप राइटर नहीं बन सकते, लिख नहीं सकते। अगर आपने ऐसा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की नाफरमानी की, बातिल का आपने उस हद तक सपोर्ट किया तो आपको जो पैसा मिला, आपके पास में जो रकम आई, वो हलाल की या हराम की? हराम की। अब तुम्हारी नमाज हो, तुम्हारा रोजा हो, तुम्हारा हज हो और ज़कात हो, मौलवी ऐसे लोगों से ज्यादा ज़कात लेता है। तुम्हारी ज़कात हो, कुछ भी हो, कबूल नहीं। क्यों? मौलाना साहब कोई दलील? अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान कि इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक साफ है और सिर्फ पाक साफ चीज ही को पसंद करता है, सिर्फ पाक साफ चीज को पसंद करता है। आपकी रोजी हलाल कैसे हो सकती? तो ये देखिए कि वक़द नज़्ज़ला अलैकुम फिल किताब इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़रु बिहा व युस्ताज़उ बिहा फला तक़उदू माहुम, उनके साथ बैठो मत, लेकिन तुम प्रचार प्रसार में उनके साथ हो, तुम प्रचार प्रसार में उनके साथ हो, पूरी तरह से उनका साथ दे रहे हो। मजाक उड़ाया जा रहा है इस्लाम का, इस्लामी कवानीन का या इस्लामी शिआर का, और आप उनके साथ में हो। आपको यह नजर आता है कि वो मौलाना साहब आप बहुत मजाक उड़ाते हो, बोलते हो दाढ़ी के सिलसिले में कि भाई दाढ़ी के सिलसिले में बड़ा मजाक उड़ाते हो। कुछ दाढ़ी तुम देखना चाहते हो तो आसाराम बाबू की देख लो, वो देखो आपने दाढ़ी का मजाक उड़ा दिया। हमने दाढ़ी का मजाक नहीं उड़ाया, हम ये बता रहे हैं कि ये दाढ़ी की अहमियत को जो तुमने फर्ज से भी बढ़कर ज्यादा बयान कर दिया है। जितनी अहमियत तुमने तौहीद को नहीं दी, जितनी अहमियत तुमने तागूत के इनकार को नहीं दी, दाढ़ी टोपी रखने को दे दिया उतनी अहमियत। अगर इतनी अहमियत तौहीद को दे दी जाती तो शायद आज नबी की उम्मत तौहीद से पूरी तरह से आशना होती, समझ रही होती। मकसूद ये नहीं होता कि किसी भी मौलवी से फतवा लिखवा करके ले आओ कि जिसकी दाढ़ी नहीं थी, ये तो इतनी दिख रही है, जो क्लीन शेव था वो क्लीन शेव रहने की वजह से जहन्नम में जाएगा। दारुल उलूम देवबंद से फतवा मंगवा लो, आप जामिया सल्फिया बनारस से फतवा मंगवा लो, आप दारुस्सलाम उमराबाद से आप फतवा मंगवा लो, सनाबिल से आप फतवा मंगवा लो, या मक्का और मदीना से भी फतवा मंगवा लो, फिर उसके बाद में बात करना।
داڑھی کے بارے میں زیادہ نالج نہیں, کچھ علم نہیں کہ کس چیز کی کتنی کیا اہمیت ہے, کتنی کیا اہمیت ہے, اور کون سی چیز کتنی ضروری ہے, کتنی ضروری ہے معلوم نہیں, اور بس جو منہ میں آیا اور بول دیا. چمڑے کی زبان ہے, یہ تو تھکتے نہیں, کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی. تم شریعت کی طرف ایک ایسی بات جو فرض نہ ہو اس کو فرض کر کے اور منسوب کر دو تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا حال کیا ہونے والا ہے. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, اللہ کے ساتھ یا اس کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہو اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, تو وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ وہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو, کانگریس کے ساتھ ہو تو تم بھی کانگریس کی طرح ہو, بی جے پی کے ساتھ ہو تو تم بھی بی جے پی کی طرح ہو, سپا کے ساتھ ہو تو تم بھی سپا کی طرح ہو, بسپا کے ساتھ میں ہو تو تم بھی اسی کی طرح ہو, لالٹین کے ساتھ میں ہو تو تم بھی اسی کی طرح ہو, نتیش کمار کے ساتھ میں ہو تو تم بھی اسی کی طرح ہو. گویا تم جس کے ساتھ میں ہو تم اس کی طرح ہو. اللہ رب العالمین کا فرمان کہ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کرنے والا ہے. تو یہ آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اور یہ تین چیزیں بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. آگے انشاءاللہ اور بھی رکھیں گے کہ قوم اپنا فیصلہ خود کرے گی جبکہ اسلام اس کے منافی. اسلام کہتا ہے کہ ایسا نہیں. آزادی فکر, اگرچہ آدمی ارتداد کی حد تک کے پہنچ گئے, اسلام کہتا ہے کہ ایسا نہیں. آزادی اظہار کی آزادی, جبکہ اسلام کہتا ہے کہ آدمی آزاد نہیں ہے, وہ پابند ہے اللہ اور اس کے رسول کا. یہ تین چیزیں, یہ تین باتیں آج کے درس میں ہم نے سنی. اب آگے اور کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے لائیں گے جن سے واضح طور پر یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ طاغوت کی پہچان کیسے ہو رہی ہے. موضوع ہوئی نا, اس نظام طاغوت, اس کی پہچان اور حکم بھی آپ کے ساتھ میں چل رہا ہے, اس کے ساتھ میں برتاؤ کے سلسلے میں بھی ہم آپ کو بتاتے جا رہے ہیں. ساتھ میں یہ تینوں چیزیں ہم ساتھ میں لے کر کے چل رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے اور آپ بھی طاغوت کا انکار کر سکیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے. لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے. ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے. ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں. خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی. اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں. یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے, نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے. ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے. یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہو, جو دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہو.